بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا واقعہ سنیں۔ ہمارے گھر کے قریب ایک بیکری ہے۔ اکثر شام کے وقت کام سے واپسی پر میں وہاں سے صبح ناشتے کے لیے کچھ سامان لے کر گھر جاتا ہوں۔ آج جب سامان لے کر بیکری سے باہر نکل رہا تھا کہ ہمارے پڑوسی عرفان بھائی مل گئے۔ وہ بھی بیکری سے باہر آ رہے تھے۔ میں نے سلام دعا کی اور پوچھا، کیا لے لیا عرفان بھائی؟ کہنے لگے، کچھ نہیں حنیف بھائی، وہ چکن پیٹیز تھے اور جلیبیاں تھیں بیگم اور بچوں کے لیے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، کیوں، آج کیا بھابھی نے کھانا نہیں پکایا؟ کہنے لگے، نہیں نہیں حنیف بھائی، یہ بات نہیں ہے۔ دراصل آج دفتر میں شام کے وقت کچھ بھوک لگی تھی تو ساتھیوں نے چکن پیٹیز اور جلیبیاں منگوائیں۔ میں نے وہاں کھائے تھے تو میں نے سوچا بیچاری گھر میں جو بیٹھی ہے وہ کہاں کھانے جائے گی، اس کے لیے بھی لے چلوں۔ یہ تو مناسب نہ ہوا نا کہ میں خود تو آفس میں جس چیز کا دل چاہے وہ کھا لوں اور بیوی بچوں سے کہوں کہ وہ جو گھر میں پکے صرف وہی کھائیں۔ میں حیرت سے ان کا منہ تکنے لگا کیونکہ میں نے آج تک اس انداز سے نہ سوچا تھا۔ میں نے کہا، اس میں حرج ہی کیا ہے عرفان بھائی؟ آپ اگر دفتر میں کچھ کھاتے ہیں تو بھائی بھابھی اور بچوں کو گھر میں جس چیز کا دل ہو کھاتے ہوں گے۔ وہ کہنے لگے، نہیں نہیں حنیف بھائی، وہ بیچاری تو اتنی سی چیز بھی ہوتی ہے میرے لیے الگ رکھتی ہے، یہاں تک کہ اڑوس پڑوس سے بھی اگر کسی کے گھر سے کوئی چیز آتی ہے تو اس میں سے بھی میرا حصہ رکھتی ہے، بعد میں بچوں کو دیتی ہے۔ اب یہ تو خود غرضی ہوئی نا کہ میں وہاں دوستوں میں گلچھڑے اڑاؤں۔ میں نے حیرت سے کہا، گلچھڑے اڑاؤں؟ یہ چکن پیٹیز، یہ جلیبیاں، یہ گلچھڑے اڑانا ہے عرفان بھائی؟ اتنی معمولی سی چیزیں۔ وہ کہنے لگے، کچھ بھی ہے، مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ آخرت میں کہیں میری اسی بات پر پکڑ نہ ہو کہ کسی کی بہن بیٹی بیاہ کر لے آئے تھے، خود دوستوں میں مزے کر رہے تھے اور وہ بیچاری گھر میں بیٹھی دال کھا رہی تھی۔ میں حیرت سے انہیں دیکھتا رہا اور وہ بولے جا رہے تھے، دیکھیے، ہم جو کسی کی بہن بیٹی بیاہ کے لاتے ہیں نا، وہ بھی ہماری طرح انسان ہوتی ہے، اسے بھی بھوک لگتی ہے، اس کی بھی خواہشات ہوتی ہیں، اس کا بھی دل کرتا ہے طرح طرح کی چیزیں کھانے کا، پہننے اوڑھنے کا، گھومنے پھرنے کا۔ اسے گھر میں پرندوں کی طرح بند کر دینا اور 2 وقت کی روٹی دے کر اترانا کہ بڑا تیر مار لیا، یہ انسانیت نہیں، یہ خود غرضی ہے۔ اور پھر ہم جیسا دوسروں کی بہن اور بیٹی کے ساتھ کرتے ہیں وہی ہماری بہن اور بیٹی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان کے آخری جملے نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے تو آج تک اس انداز سے سوچا ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا، آفرین ہے عرفان بھائی، آپ نے مجھے سوچنے کا ایک نیا زاویہ دیا۔ میں واپس پلٹا تو وہ بولے، اب کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا، آئس کریم لینے۔ وہ آج دوپہر کو آفس میں آئس کریم کھائی تھی نا۔ دوستو، یہ چھوٹا سا واقعہ ان شوہروں کے لیے ہے جو بیویوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ حالانکہ شریعت میں ماں باپ کے بعد اگر مرد پر کسی کے سب سے زیادہ حقوق ہیں تو وہ بیوی ہے، اور بیوی کے لیے والدین سے بڑھ کر شوہر کے حقوق ہیں، تو دونوں کو اپنے اپنے حقوق کی پاسداری کرنی چاہیے۔ اگر آپ یہ چھوٹی سی چیز ذہن میں رکھیں گے تو آپ کا گھر جنت نظیر بن جائے گا۔ اب دوسرا واقعہ سنیں۔ صبح ہی صبح میاں بیوی کا خوب جھگڑا ہو گیا۔ بیگم صاحبہ غضبناک ہو کر بولی، بس بہت کا لیا برداشت، اب میں مزید 1 منٹ بھی تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میاں جی بھی تیش میں تھے، بولے، میں بھی تمہاری شکل دیکھ دیکھ کر تنگ آ چکا ہوں، دفتر سے واپس آؤں تو مجھے گھر میں نظر نہ آنا، اٹھاؤ اپنا ٹین ڈبہ اور نکلو یہاں سے۔ میاں جی غصے میں ہی دفتر چلے گئے۔ بیگم صاحبہ نے اپنی ماں کو فون کیا اور بتایا کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بچوں سمیت میکے واپس آ رہی ہے، اب وہ مزید اس جہنم میں نہیں رہ سکتی۔ ماں نے کہا، بندے کی پتر بن کے آرام سے وہیں بیٹھ، تیری بڑی بہن بھی اپنے میاں سے لڑ کر آئی تھی اور اسی ضد میں طلاق لے کر بیٹھی ہوئی ہے، اب تو نے وہی ڈرامہ شروع کر دیا ہے، خبردار جو ادھر قدم بھی رکھا تو صلح کر لے میاں سے، اب وہ اتنا برا بھی نہیں ہے۔ ماں نے لال جھنڈی دکھائی تو بیگم صاحبہ کے ہوش ٹھکانے آئے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ جب رو کر تھکی تو دل ہلکا ہو چکا تھا۔ میاں کے ساتھ لڑائی کا سین سوچا تو اپنی بھی کافی غلطیاں نظر آئیں۔ منہ ہاتھ دھو کر فریش ہوئی اور میاں کی پسند کی ڈش بنانی شروع کر دی اور ساتھ اسپیشل کھیر بھی بنا لی۔ سوچا شام کو میاں جی سے معافی مانگ لوں گی، اپنا گھر پھر بھی اپنا ہی ہوتا ہے۔ شام کو میاں جی گھر آئے تو بیگم نے ان کا اچھے طریقے سے استقبال کیا جیسے صبح کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ میاں جی کو بھی خوشگوار حیرت ہوئی۔ کھانا کھانے کے بعد میاں جی جب کھیر کھا رہے تھے تو بولے، بیگم، کبھی کبھار میں بھی زیادتی کر جاتا ہوں، تم دل پر مت لیا کرو، بندہ بشر ہوں، غصہ آ ہی جاتا ہے۔ میاں جی بیگم کے شکر گزار ہو رہے تھے اور بیگم صاحبہ دل ہی دل میں اپنی ماں کو دعائیں دے رہی تھی جس کی سختی نے اس کو یو ٹرن لینے پر مجبور کیا تھا، ورنہ تو جذباتی فیصلے نے گھر تباہ کر دینا تھا۔ دوستو، یہ چھوٹا سا واقعہ میں 2 سبق دیتا ہے۔ پہلا سبق، غلطی جس کی بھی ہو
अगर एक अपना रवैया ठीक कर ले तो घर टूटने से बच भी जाता है, दूसरे को अपने किए पर शर्मिंदगी भी होती है और माफी मांगने वाले की कदर कीमत में भी इजाफा हो जाता है। दूसरा सबक यह है कि अगर वालिदैन अपनी शादीशुदा औलाद की हर जायज नाजायज बात को सपोर्ट करना बंद कर दें तो रिश्ते बच जाते हैं। दोस्तों, अब आपको दो तरफा चंद वजूहात बताते हैं जो घरेलू नाचाकी और झगड़े की सबसे ज्यादा वजह बनती हैं। पहले शोहर की चंद गलत आदतें देखते हैं। पहली आदत है ऐबजोई। एक नासमझ शोहर की आंखों पर हमेशा ऐबजोई की ऐनक चढ़ी रहती है। उसे बीवी के हर काम में नुक्स नजर आते हैं। बीवी किसी मामले में खा कितनी ही समझदारी और सुगड़पन का मुजाहरा क्यों ना करे, वो कोई ना कोई ऐब ढूंढ ही लेता है। ये भी असल में खुद को अक्लमंद जाहिर करने का एक तरीका होता है। ऐसे अफराद दूसरों की खामियों को असल में अपनी खूबियां बनाना चाहते हैं। दूसरी आदत है गैर जिम्मेदारी। इस किस्म का शोहर कभी अपनी जिम्मेदारियों को महसूस नहीं करता। घर के अहम मामला जो एक सरबराह की हैसियत से शोहर की तवज्जो के मुतकाजी होते हैं, उनसे किनारा कश रहता है। उसे अपने खानदान की जरूरियात का एहसास नहीं होता और अपने गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से वो इन जरूरियात को पूरा करने का अहल भी नहीं होता। उसकी फैमिली हमेशा मुश्किलात का शिकार रहती है। तीसरी आदत है चिड़चिड़ापन। छोटी छोटी बात पर बहस तकरार और लड़ाई झगड़ा एक बुरे शोहर की अहम निशानी है। ऐसे शोहर अपनी नाकामियों या दीगर परेशानियों का अजाला अपने घर में करने की कोशिश करते हैं और घरेलू माहौल में इंतशार और बेसुकूनी फैलाने का सबब बनते हैं। बच्चे इस रवैये को बहुत जल्द अपना लेते हैं। अब बीवी की चंद गलत आदतें देखते हैं। पहली गलत आदत है शोहर को अहमियत न देना। न समझ बीवी की एक निशानी ये भी है कि वो कभी शोहर को वो अहमियत नहीं देती जिसका वो हकदार है। ऐसी अक्सर बीवियां शोहर को महज पैसा कमाने की मशीन समझती हैं और शोहर की बजाय उसकी आमदनी पर ज्यादा तवज्जो मरकूज रखती हैं और उन्हें हर वक्त कुछ न कुछ खरीदने का शौक सताता रहता है। शोहर को बार सूरत बीवी की एक मुनासिब और बेगर्ज तवज्जो दरकार होती है, जिससे लापरवाही फासलों को जन्म देती है। दूसरी बुरी आदत शोहर से बदजबानी करना। मामूली लड़ाई झगड़ों में बाज़ औक़ात मुसलहतन खामोशी इख्तियार कर लेना और गलतियों को इग्नोर कर देना घरेलू माहौल पर निहायत अच्छे असरात मुरतब करता है। मगर एक नासमझ बीवी इन खसूसियात से ना आशना होती है। मामूली बातों पर बहसो तकरार और फिर बदजुबानी पर उतर आती है। उसका रवैया शोहर के साथ इज्जत और एहतराम से आरी होता है। बहसो तकरार, बदजुबानी और बदतहजीबी का ये रवैया बलाखिर शोहर को घर और बीवी से बददिल कर देता है। तीसरी बुरी आदत शोहर के आते ही मूड ऑफ कर लेना। घर का माहौल या दीगर मामलात अगर बीवी की मर्जी और पसंद के मुताबिक ना हो तो अपनी समझदारी और हुस्न तदबीर से मसाइल को हल करने की कोशिश करने की बजाय एक नासमझ खातून गुस्सा और नाराजगी को अपना वतेरा बना लेती है। शोहर की घर वापसी पर भी उसका मूड ऑफ ही रहता है। ये रवैया घरेलू माहौल में बेजारी की कैफियत को जन्म देता है और शोहर के लिए जहनी कर्ब का बाइस बन जाता है और आखिरी हल घर टूट जाता है। दोस्तों, दोनों तरफ ऐसी दर्जनों आदत हैं जो एक दूसरे से नफरत पैदा करने का सबब बनती हैं। फिलहाल उम्मीद है कि आप इन पर अमल करके घरेलू नाचाकी से बचेंगे, अना को एक तरफ रखेंगे और इस रिश्ते में मजीद प्यार और मोहब्बत कायम करने की कोशिश करेंगे।